السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے، جس میں جناب خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ کل کی گفتگو
اس منزل پر ہو رہی تھی کہ معرفت امام کیوں ضروری ہے. اس کے جواب میں یہ بات کہی گئی کہ انسان کی خلقت کا سبب معرفت پروردگار ہے. اس کو مالک نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت حاصل کرے اور اس کو پہچانے، جو کہ اعلی ترین معرفت خدا ہے. معرفت اللہ سبحانہ اعلی المعارف. تمام معرفتوں میں، تمام شناخت میں سب سے بلند ترین معرفت خدا ہے، کہ جو ہماری زندگی کا مقصد اولی ہے اور مقصد حقیقی ہے. ارشاد ہوا کہ لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لمشیتم علی البحور ولزالت بدعائکم الجبال. کہ اگر تم، یعنی پیغمبر فرما رہے ہیں لوگوں سے علیہ اعلاف التحیت والثناء، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اس طریقے سے حاصل کرو جو معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم سمندروں پر چلو گے. لمشیتم علی البحور، تم سمندروں پر چلو گے. ولزالت بدعائکم الجبال، اور تمہاری دعاؤں کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. اور یہ باتیں وہ نہیں ہیں جس کو میوزیم میں دیکھا جائے اور یہ کوئی افسانہ ہو، نہیں، یہ حدیث ہے. اور ایسا نہیں ہے کسی دوسری مخلوق کے لیے کہی جا رہی ہیں یہ باتیں جو کسی دوسرے عالم میں رہتی، نہیں، ہمارے اور آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. اور اس طرح کے کتنے واقعات ہماری زندگی میں ہوتے بھی ہیں مگر ہم ان کو چانس سمجھ کے بھول جاتے ہیں. اتفاق تھا، اتفاق کچھ نہیں ہوتا. تو غرض کہ یہ معرفت کی منزل ہے کہ جہاں پر معرفت کے لیے کہا گیا کہ حق معرفت حاصل کرو، اور اگر حق معرفت حاصل ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں حق معرفت ہوگی وہاں پر یہ اثر بھی ہوگا کہ انسان سمندروں پر چل لے گا، دعاؤں کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. جس کے پاس حق معرفت ہے وہاں یہ نتیجہ نکل سکتا ہے. لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی حق معرفت کو حاصل کر سکتا ہے؟ توجہ کیجیے گا. کیا معرفت کا حق ادا ہو سکتا ہے کہ جو حق معرفت ہے؟ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی اس چیز کو فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدرہ. جو پروردگار کی قدر تھی لوگوں نے ویسی قدر نہیں کی. ما قدر اللہ حق قدرہ. اور حدیث میں کہا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما عرفناک حق معرفتک، جو معرفت کا حق تھا اس طریقے سے ہم نے نہیں پہچانا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اول مخلوق پیغمبر اکرم کی جو زبان پر جملے ہیں. لیکن ہاں بعض علماء نے اس کا ترجمہ کسی دوسرے انداز سے بھی کیا ہے. مشہور یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا کہ ما عرفناک حق معرفتک، جو حق معرفت تھا ویسا میں نے تجھے نہیں پہچانا. لیکن بعض لوگوں نے، اہل دل نے اس کا ترجمہ دوسرے انداز سے بھی کیا. اب یہ میں ذرا سی عربی کی گرامر ہے لیکن میں زبان پر لفظ جاری ہوا ہے، دو جملے ادا کروں آپ کے سامنے. یہ ما جو شروع میں لگا ہوا ہے، ما عرفناک،
اس ماں کو آپ سے بہتر کون جانے گا. یہ ماں کہیں پر نہیں کے معنی میں ہوتا ہے, نفی کے معنی, مائے نافیہ کہتے ہیں, اور کہیں پر یہ ماں الذی کے معنی میں ہوتا ہے. تو آپ عربی جانتے ہیں, الذی کے معنی میں, یعنی جو, کہیں نہیں کے معنی میں ہے, کہیں الذی کے معنی میں ہے. جنہوں نے کہا ما عرفنا کا حق معرفتک, انہوں نے ماں کو مائے نافیہ سمجھا ہے کہ ہم نے نہیں پہچانا جو تیری معرفت کا حق تھا. لیکن بعض لوگوں نے مائے نافیہ نہیں مانا بلکہ مائے موصولہ مان کے ترجمہ کیا کہ ما عرفنا کا, اب حق کا نہیں رہ جائے گا, ما عرفنا کا حق معرفتک, کہ جو ہم نے تجھے پہچانا ہے وہی تیری معرفت کا حق ہے. توجہ کیجئے گا, جو ہم نے جس طرح ہم نے تجھ کو پہچانا ہے پیغمبر کی زبان پر وہی تیری معرفت کا حق ہے. یعنی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پروردگار کی طرف سے بات محدود ہو رہی ہے, نہیں, اس کا تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ممکن میں جتنی طاقت تھی. توجہ کیجیے, یہ شبہ نہ پیدا ہونے پائے کہ پروردگار کی طرف سے بات محدود ہو گئی کہ اس کا حق ادا ہو گیا. نہیں, وہ تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ممکن میں جتنی طاقت ہے, ممکن الوجود میں جتنی صلاحیت ہے, اس معرفت کی اعلی ترین منزل پر وجود مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ کوئی پہچان سکے پروردگار عالم کو. ممکن الوجود میں اب سارے کے سارے ممکن الوجود جو بھی ہیں, دو ہی وجود تصور کیے جا سکتے ہیں, یا واجب الوجود یا ممکن الوجود. واجب الوجود وہ ہے جس کی ذات خود اپنی ہے, کسی نے دی نہیں ہے. ممکن الوجود وہ ہے کہ جس کا وجود کسی واجب کی وجہ سے ہے. واجب الوجود میں پروردگار عالم اکیلا ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے. ممکن الوجود میں ساری مخلوق ہے, چاہے وہ اس عالم کی ہو, ملک کی ہو, ملکوت کی ہو, فرشتے ہو, انسان ہو, جن ہو, شجر حجر جو بھی ہے, سب ممکن الوجود میں ہے. جتنا بڑا بھی دائرہ ممکن الوجود کا بنایا جائے گا, معرفت کے اعتبار سے سب سے اعلی ترین منزل پر پیغمبر اکرم کھڑے ہوں گے. یعنی اب اس کے بعد ممکن میں طاقت ہے ہی نہیں. اب کوئی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جو پیغمبر سے زیادہ خداوند عالم کو پہچان لے. اے صلوات پڑھ دے محمد اور آل پروردگار عالم کی معرفت کا حق تھا, نہ بعنوان واجب الوجود ادھر سے تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. اس طرف سے جتنی طاقت ہے, جتنی صلاحیت ہے ممکن الوجود میں, اس معرفت کو لینے کی. میرے عزیزوں, کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو الفاظ میں آ ہی نہیں سکتی کہ انہیں بیان کیا جائے. معرفت ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان لے کر کے جیب میں رکھ لے بازار بکتی ہے, نہیں, بلکہ اپنے وجود کو بلند کرنا ہوتا ہے. اب یہ بات میں نہ بیان کر سکوں گا اور الفاظ میں گنجائش نہیں ہے ان مطالب کو سمجھنے کی, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ شاید تصور ذہنی وہاں تک پہنچ جائے. معرفت کے معنی یہ نہیں ہے کوئی چیز کہیں رکھی ہے وہاں سے لے لینا ہے. اب یہ معرفت چاہے جس چیز کی معرفت ہو, پروردگار عالم کی معرفت ہو, نفس کی معرفت ہو, یا امام کی معرفت ہو, یہ بات مطلق ہے. معرفت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کہیں جانا ہے اور جا کر کے کچھ لینا ہے, نہیں, بلکہ معرفت کے معنی یہ ہے کہ جس ذات کی معرفت حاصل کرنا ہے, اپنے آپ کو اتنا بلند کرو کہ اس سے قریب ہوتے چلے جاؤ. اپنے آپ کو اتنا بلند کرے انسان اپنے وجود کے اعتبار سے, یا فلسفے کا جملہ اپنے سعی وجودی کے اعتبار سے اتنا پھیلاتا چلا جائے اپنے آپ کو, اتنا بلند کرتا چلا جائے اپنے آپ کو کہ جس کی معرفت حاصل کر رہا اس سے قریب تر ہوتا چلا جائے. پیغمبر اکرم پروردگار کی معرفت کی منزل پر اپنے وجود کی آخری منزل پر پہنچ گئے. اور اب شاید بعد میں روک رہا ہوں تاکہ وہ بات شروع ہو جسے میں کہنا چاہتا ہوں, لیکن دو جملے اس مقام پر سن لیجئے, یہاں تک بات آ گئی ہے. پیغمبر اکرم کا وجود مبارک, میرے عزیزوں, سرکار کی زلفوں کا قصیدہ پڑھنا اور ہے, روی مبارک اور ایسی باتوں کا قصیدہ پڑھنا اور ہے, اور حقیقت محمدیہ پر گفتگو کرنا اور
ظاہر سے زیادہ کچھ دیکھا ہی نہیں. انہیں جو بھی عشق حضور تھا وہ بحسن ہی و جمال ہی. جہاں یہ منزل موجود ہو وہاں کہیں بال کا قصیدہ ہے, کہیں رخسار کا قصیدہ ہے. یہ ساری باتیں قصیدے کے لائق ہیں, لیکن اس پر انتہا نہیں ہوتی. اور جو ان چیزوں سے آگے بڑھ کر کے حقیقت محمدیہ کو درک کر رہا ہو, اس کے ماننے والے حقیقت پر گفتگو کر سکتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل معرفنا کا حق و معرفتک, جو تیری معرفت کا حق تھا میں نے ویسا تجھے پہچانا ہے. یعنی اس سے زیادہ ممکن الوجود میں صلاحیت نہیں ہے. پیغمبر معرفت کی اعلی منزل پر پہنچے ہوئے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی وجود مبارک نبی اتنا بلند ہو گیا کہ سرحد واجب پر پہنچ گیا. نہیں, ابھی میں ذرا سا پیچھے اور رک کر کے گفتگو کروں گا تاکہ بات واضح ہو سکے. آج شب جمعہ ہے, کل روز جمعہ ہے. آپ جا کے دعائے ندوہ پڑھیں گے, اور دعائے ندوہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے, قرآن مجید نے بیان کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ کیوں لنریہ من آیاتنا. یہ ساری باتیں یہاں سے لے گیا, وہاں لے گیا, وہاں سے وہاں لے گیا, سب بیان کر دیا. کیا ہوا؟ جناب جبرائیل پیغمبر کو لے کر کے چلے. سنا ہوا واقعہ, میں صرف ایک لفظ کے لیے زحمت دے رہا ہوں. ایک مقام پہ جناب جبرائیل ٹھہر گئے. خیریت؟ پیغمبر نے منہ کو دیکھا, جناب جبرائیل ٹھہر گئے, کیا ہوا؟ خیریت؟ آگے بڑھیں. کہ اس سے آگے نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ لو دنوت انملتن, انملا یعنی ایک بندے انگشت. لو دنوت انملتن لہترکتو, اگر ایک بندے انگشت بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں. اچھا, وہاں کوئی آگ جل رہی تھی, کوئی آتش کٹا تھا وہاں پر جل جاؤں. یہ جل جانے کے تصور میں کیا ہے؟ یعنی جل جاؤں یعنی جو اپنے حدود سے آگے بڑھتا ہے. کبھی کبھی غلط فہمی ہوتی مثلا اس اعتبار سے کہ پیغمبر چلے گئے یا رک گئے, جو کہ وہاں جاتے تو یہ جل جاتے. بھئی وہاں جا کے جلنے کے معنی کیا ہے؟ ہم لوگ وہاں کوئی آگ لگی ہوئی ہے جہاں جا کے جل جائیں گے؟ نہیں, وہاں تو نور ہی نور ہے, وہاں تو خون کی ہی خون کی ہے. توجہ کیجیے گا. نہیں, بیان یہ کرنا ہے کہ چونکہ ملک ہوں, ان کے سامنے اپنے حدود کو پہچانتا ہوں. جہاں تک ہے وہیں تک. اگر اس سے ایک بندے انگشت بھی تجاوز کیا تو نتیجہ جلنا ہے. اب میں کہنا نہیں چاہتا, سورہ حجرات اٹھا کر کے ابتدائی آیتیں دیکھ لیجئے. سورہ حجرات میں ابتدائی آیتیں دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. دیکھو اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھنا. قرآن سپوزیشن پر گفتگو نہیں کرتا. کچھ تھے جو آگے بڑھے تھے. صلوات پڑھیے بآواز بلند پر محمد اور آل یہ درس سب کے لیے ہے. ایسا کوئی خاص انسان مد نظر نہیں ہے. یہ بارگاہ رسالت ہے, یہ بارگاہ احدیت ہے, یہ بارگاہ امامت ہے. سب کے لیے حدود معین ہیں. اگر کسی نے اپنے حد سے تجاوز کیا ان کے مقابلے میں تو نتیجہ لہترک. تو کوئی
کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا، اپنا ہو یا پرایا ہو، اس سے بحث نہیں ہے، یہاں کا ہو وہاں کا ہو، گورا ہو کالا ہو، سید ہو غیر سید ہو، اردو ہو عرب، کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر یہ ذرا بھی ان کے سامنے حد سے تجاوز کیا نتیجہ اللہ ترک تو، نتیجہ اللہ ترک تو، ایک بند انگشت بھی اگر آگے بڑھ جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ رک گئے، پیغمبر آگے چلے گئے۔ اب میں آپ پر کہنا چاہوں گا تاکہ بات میری واضح ہو۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں جناب جبرائیل جب پیغمبر کے ساتھ جا رہے تھے تو جس طرح ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں شانہ بشانہ ہاتھ پکڑے اس طرح سے جا رہے ہیں؟ کیا ہے کبھی سوچے ہم اسے بیٹھ کر کے؟ قیامت کا منظر ہوگا، ہم ہوں گے، مطلب کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا؟ یوں ہی جیسے یہاں ہے؟ نہیں، یہ تو عالم مادہ ہے، مٹیریل، پس ترین وجود، یہ وجود مادہ ہے۔ اس سے زیادہ نازک و لطیف وجود، وجود مثالی، جسم مثالی کہتے ہیں، وہ جسم جس کو آپ خواب میں دیکھتے ہیں، اس کا عالم یہ ہے کہ لمحوں میں وہ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر پرواز کرتا ہے، یہ جسم نہیں جا سکتا، وہ چلا جاتا ہے، اس کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ اس سے لطیف ایک جسم ہے کہ جو برزخ میں عطا ہوتا ہے، جس کو جسم برزخی کہا جاتا ہے، کیونکہ جسم تو جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو راکھ ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی جسم ہے جس میں روح استقرار پیدا کرے، وہ جسم برزخی ہے۔ قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے تو پھر جسم ہوگا، وہ جسم عقلی ہوگا، وہ اس سے کہیں زیادہ لطیف ہوگا۔ اب یہ ایک حقائق ہے کہ جن کی بحث یہاں ضروری نہیں ہے، میں صرف لفظ کہہ دیے تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات رہ جائے، بزرگ تو جانتے ہی ہیں۔ جب جا رہے ہیں تو پیغمبر بلکہ گفتگو ہو رہی ہے، کوئی جس طرح ہم اور آپ گفتگو کرتے چلتے ہیں راستے میں، اس طرح سے وجود پیغمبر جا رہا تھا؟ نہیں، یہ زبان قال نہیں ہے بلکہ زبان حال ہے۔ نہیں، میری بات واضح نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے پیغمبر پوچھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بیان، یہ جو ہم کو سمجھانے کے لیے، ہم کو بتانے کے لیے ان معقول مفاہیم کو ان محسوس الفاظ میں بیان کیا گیا، ورنہ ہم در کیا کرتے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر پوچھ کے انہوں نے پتا ہے کہ یہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا۔ پوچھنے کے معنی کیا ہے؟ کیا معلوم نہیں ہے حد ملکوتی؟ کیا پیغمبر نہیں جانتے ہیں؟ یہ پوچھنا، وہ بتانا، یہ سمجھانا، اگر آگے بڑھوں وہاں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر آگے بڑھوں، اگر کیا چیز ختم ہو گیا وجود۔ توجہ کیجیے گا، اب میں اس کی مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ فرض کیجیے آپ کے پاس دو ٹارچ ہیں، ایک ہائی پاور ہے، ایک ہوتی تھی بڑی سی، پتہ نہیں اب تو دھیرے دھیرے سب، اور ایک چھوٹی سی ٹارچ ہے۔ آپ نے دونوں ٹارچ کو یہاں سے مارا، ایک کی لائٹ مثلاً 10 میٹر تک گئی اور دوسری ٹارچ کی لائٹ مثلاً 100 میٹر پہ جا رہی ہے۔ 10 میٹر کے بعد وہ ٹارچ اس سے کہہ رہی چلو، اگر اس کو بیان کیجئے، ڈائیلاگ میں لائیے تو کیسے کہیے گا کہ اس 10 میٹر 100 میٹر کی ٹارچ نے اس 10 میٹر والی سے کہا آگے چلو، تو آپ نہیں جا سکتے؟ کیا اس جا سکنے کے معنی یہ ہے کہ جا تو سکتے ہیں مگر آپ کے مقابلے میں نہیں جائیں گے؟ نہیں، اس کا نور ختم ہو گیا اس نقطے پر۔ اس سے زیادہ میں واضح نہیں کر سکتا، اس کا نور ختم ہو گیا اس نقطے پر۔ اب اس کے بعد تاریکی ہے، یہ آگے نہیں بڑھ سکتی کیونکہ نور کی انتہا وہی ہے۔ دوسری جس میں پاور زیادہ تھا وہ آگے گئی 100 میٹر پر، وہاں جا کے ختم ہوئی، اس کی انتہا وہاں ہے۔ اب یہ بیان کرنے کے لیے الفاظ دیے جاتے ہیں، سمجھانے کے لیے بچوں کو کہ آپ باقاعدہ کہانی بناتے ہیں، اس ٹارچ نے اس ٹارچ سے کہا اور اس نے اس سے کہا، جس طرح آپ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، اسی طریقے سے ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے قرآن نے کہا ہے۔ صلوات علینا محمد اور آل محمد۔ کیونکہ بات معرفت امام کی ہے اور ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ امام ہوتا کون ہے۔
یہ الفاظ، یہ ساری چیزیں ان معقول مفاہیم کو، عقلی مفاہیم کو سمجھانے کے لیے ان محسوس الفاظ میں بات کہی جا رہی ہے۔ جناب جبرائیل پیغمبر کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک جگہ آئی کہ ختم ہو گیا وجود جبرائیل۔ توجہ کیجئے گا، اب اس کے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹاج کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اب آگے وسعت نہیں ہے اس ملک میں جانے کی، تمام ہو گئی بات۔ آپ نے پہچانا، یعنی معرفت کے میدان میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کاش میری بات واضح ہو جائے، معرفت کے میدان میں ملک بھی اور سید الملک بھی اس کے جا بعد نہیں جا سکتا۔ اب جناب پیغمبر اکیلے جائیں گے، یعنی کیا مطلب؟ جو مدارج معین ہے وجود کے، وہ وہاں پر جناب جبرائیل ٹھہر گئے، وہ بات ختم ہو گئی، اور کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے کہ یہاں مکان وہاں مکان، کس طرح سے نہیں ہے، وہ عالم انوار ہے، وہاں کا ہمیں صحیح کانسیپٹ بھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں تک جبرائیل 1 میٹر ادھر آگے، پیغمبر 2 میٹر آگے، ایسا نہیں ہے۔ ایٹر میٹر وہاں کہاں ہے؟ وہ عالم نور ہے جہاں گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک منزل پر آ کر کے وجود جناب جبرائیل ٹھہر رہا ہے، اب اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا، پیغمبر آگے جا رہے ہیں۔ اچھا کتنا آگے جائیں گے آپ؟ توجہ کیجئے گا، کتنا آگے جائیں گے آپ؟ کہ پہلے یہ بتاؤ کہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ کہ یہ میدان معرفت ہے، پروردگار کی طرف جا رہا ہے وجود۔ بھئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اگر جگہ ہو تو اس کے معنی عین شرک ہے۔ قرآن کی یہ آیت، اگر جگہ تصور کر دی جائے تو عین شرک ہے، یعنی وہاں گئے جہاں خدا تھا تو یہاں کون ہے؟ اگر آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں خدا ہے تو یہاں کون ہے؟ یہاں خدا نہیں ہے۔ تو وہاں جانے کے معنی خدا وہاں کوئی بیٹھا تو نہیں ہے، وہ دوسرے ہیں جو آج کی رات میں کعبے کی چھت پر اتاریں گے۔ صلوات پڑھیے نا محمد اور آل محمد۔ ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں پروردگار موجود ہے، نہیں نہیں، بلکہ یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسی جگہ نہیں تھی جہاں جناب جبرائیل رک گئے اور 2 میٹر آگے پیغمبر چلے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ میدان معرفت ہے کہ جہاں مدارج بلند ہو رہے ہیں، جہاں مدارج بلند ہو رہے ہیں، نفس میں پرواز پیدا ہو رہی ہے، اور اس منزل پر مدارج جبرائیلی ایک مقام پر تمام ہو گئے، اس کے آگے طاقت نہیں ہے وجود جبرائیل میں۔ اب اس کے بعد سرکار اکیلے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یہ میدان معرفت ہے، معرفت باری تعالیٰ میں یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کتنا آگے بڑھے؟ فکانا قاب قوسین او ادنا، اتنا آگے بڑھے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ۔ اب جو محاورہ ہو، حقیقت ہو، اس سے مجھے بحث نہیں ہے، لیکن فاصلہ بیان کیا قرآن نے۔ جا رہے ہیں، دنا فتدلا، آگے بڑھے، جھوک پڑے، چونکہ منزل ربوبی ہے، میدان معرفت ہے۔ مجھ جیسے بدبختوں کو معرفت الہی نہیں ہے کہ جہاں نماز کب خط شروع ہوئی کب ختم ہوئی پتہ نہیں چلتا، وہ وجود پیغمبر ہے کہ جب باری تعالیٰ کے سامنے آتا ہے تو پیغمبر کے شاگردوں کا حال یہ ہے کہ بدن کانپنے لگتا ہے۔ جھک پڑے، فکانا قابا قوسین او ادنا، 2 کمانوں کا فاصلہ، ابھی بھی حد ہے، توجہ کیجئے گا، ابھی بھی حد ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ 2 کمان رہ گئی معرفت، 2 کمان رہ گئی معرفت، کوئی اس سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ قرآن نے کہا اس کو بھی لامحدود کریں گے، فکانا قابا قوسین او ادنا، 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے کم، اب کتنا کم یہ کوئی نہیں جانتا۔ 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے کم، کتنا کم، کتنا ادنا، اب یہ کسی کو نہیں پتا، یہ صرف باری تعالیٰ جانے۔ اور یہ فاصلہ کس سے ہے؟ جو میں نے دعائے نطبہ کا حوالہ دیا، فاصلہ کس سے ہے؟ دنون واقترابا من العلی الاعلی، یہ علی اعلی خدا سے فاصلہ،
یہ خدا سے فاصلے کے معنی کیا ہے؟ فاصلہ وہاں محقق ہوتا ہے کہ جہاں دو طرف پائے جائیں. فاصلے کا تصور وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں دو طرف پائے جا رہے ہوں. ایک طرف ادھر ایک طرف ادھر، درمیان کو فاصلہ کہتے ہیں. یہاں طرف کون ہے؟ کہ ایک طرف خدا ایک طرف پیغمبر. ایک طرف خدا ایک طرف پیغمبر، یعنی جدھر خدا ادھر پیغمبر نہیں، جدھر پیغمبر ادھر خدا نہیں. یہی سمجھ لوں، اسی کو سمجھا جائے گا کہ دو طرف ہونے چاہیے، ایک طرف خدا ایک طرف پیغمبر، تبھی تو فاصلہ آئے گا. فکانا کعبہ کا حسین او ادنا، جو فاصلے کا تصور قرآن دے رہا ہے. فاصلے کے لیے طرف چاہیے، ایک طرف پیغمبر دوسری طرف خدا. دنوباً واقتراباً من العلی الاعلیٰ، ادھر فاصلے کی طرف کو معین کیا گیا، ادھر پروردگار عالم ہے، ادھر پیغمبر ہے. دو طرف معین ہو گئے. دو طرف کے معنی یہ ہے، ادھر پیغمبر نہیں ہے ادھر خدا نہیں ہے. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. بھائی جب نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ فرمائے نا. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ بس اسی ہو سکتا کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے یہاں تک لانے کے لیے. پھر کیا ممکن ہے کہ دو طرف میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ادھر خدا ہے ادھر پیغمبر ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہنا. یہ عین شرک ہے، یہ عین انکار الوہیت ہے، یہ عین کا انکار خدائی ہے. کیونکہ یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ ادھر خدا اور ادھر خدا. یہ ادھر اور ادھر خدا کے لیے استعمال ہی نہیں ہو سکتا. یہ لفظ ادھر ادھر جدھر یہ ساری ایسے جتنے بھی لفظ ہیں، یہ کوئی لفظ خدا کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہے اس فاصلے کے درمیان؟ ان دو فاصلے کے دونوں طرف کیا ہے؟ کہ ادھر واجب الوجود، توجہ کیجیے گا، ادھر واجب الوجود، ادھر ممکن الوجود. یعنی واجب کی ابتدا کو دیکھو، ممکن اپنی انتہا پر آ گیا. اب اس سے زیادہ ظرف ممکن میں گنجائش نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اب اس سے زیادہ ظرف ممکن میں صلاحیت نہیں ہے. میدان معرفت پر وجود جناب پیغمبر اس منزل پر آ گیا کہ جہاں پر انتہا ہے امکان کی. اور آئے بھی تو اکیلے نہیں آئے، کوئی چاہیے تھا پیغمبر کی مدارات کرنے والا. بھئی آپ جب کسی کو مہمان بلاتے ہیں تو کسی کو پہلے سے بلاتے، ذرا خیال رکھنا، ذرا خیال. اب یہاں یہ گفتگو نہیں ہے کہ آپ بہا دیتے ہیں کسی سے، بہانے کی بات نہیں ہے، بات سمجھ کی ہے. بھئی آپ نے کسی بڑی شخصیت کو بلایا ہے تو آپ اس کا خیال رکھنے کے لیے کس کو بلائیں گے؟ کیا جو سڑک پر مل جائے، کیا اس کے استقبال کے جو سڑک پر مل جائے، یہ تو ہو ہی نہیں. پھر کسے بلائیں گے؟ کیا دو چیزیں دیکھی جائیں گی؟ کیا دیکھی جائیں گی؟ دو چیزیں. کہ ایک تو یہ کہ جس کو بلا رہے ہیں اس کا بھی محبوب ہو. بھئی آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی مرجع وقت کا استقبال کسی ڈاکو بدماش سے کرایا جائے؟ کا سوال ہی نہیں. کیسی بات کر رہے ہیں آپ کے؟ کوئی گرمی زیادہ ہو گئی ہے، کوئی دماغ پر اثر ہو گیا؟ کیسی یہ بات بھی شان مرجعیت کی توہین ہے. اگر شان مرجعیت پھر کسے بلائیں گے؟ یا کم از کم کچھ تو مطابقت ہو دونوں میں. ایک اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ جو صاحب خانہ ہے، جو مالک ہے، جب وہ کسی کو بلائے گا دعوت کے لیے تو اپنے اعتبار سے بلائے گا، اپنے اعتبار سے بلائے گا، اپنے اسٹینڈرڈ کو مد نظر رکھ کے بلائے گا. آپ منسٹر کے یہاں مہمان جا رہے ہیں تو منسٹر کسی سڑک کی آدمی کو چپراسی کو تھوڑی آپ کے استقبال کے لیے کھڑا کرے گا. اپنے پی او کو، اپنے کسی ایسے انسان کو کہ جو نیکسٹ ٹو منسٹر ہو.
جاتے ہیں. جس کے لیے بلا رہے ہیں اسے بھی دیکھیں اور جو بلا رہا ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ جس کو جو مہمان ہے مہمان کا اسٹینڈرڈ بھی باقی رہے, اس کی توہین نہ ہو کہ کسی غیرے سے استقبال کروا دیا, اور میزبان کی بھی حیثیت باقی رہے, اس کی بھی توہین نہ ہو کہ کوئی ایسا ویسا آ جائے. اب کوئی ہو جو ماں بہن رسول و خدا, کوئی ایسا ہو جو دونوں طرف نسبت رکھتا ہو. بھئی نگاہ قدرت نے دیکھنا شروع کیا, ایک ہی ملا جو ایک ہی وقت میں نفس رسول بھی تھا نفس خدا بھی تھا. بلایا گیا استقبال کے لیے. کوئی ہے جس کے لہجے میں گفتگو ہو, کوئی ہے یا علی آؤ, میں تو استقبال نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے حدود سے نیچے نہیں آ سکتا. کان اللہ ولم یکن معہ شیء, خدا تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہیں تھا. جناب آیت اللہ جوادی عاملی نے اس جملے کی تفسیر کی کہ والآن کما کان, آج بھی خدا ویسا ہی ہے جیسا تھا. کان اللہ ولم یکن معہ شیء, خدا تھا اور اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا, آج بھی وہ ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے, وہ اپنے گھرانے میں اکیلا ہے, یعنی اکیلا واجب الوجود ہے, کوئی دوسرا واجب الوجود نہیں ہے, وہ اپنے مقام پر تنہا ہے, سب ممکن الوجود ہیں. تو وہاں تک گئے پیغمبر, یہ میدان معرفت ہے. اب 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ کس کے درمیان ہے, ادھر واجب الوجود ادھر ممکن الوجود, یعنی جب میدان معرفت میں نبی آگے بڑھے تو ممکن الوجود اپنی حد آخر کو آ گیا. اب اس سے زیادہ امکان میں صلاحیت نہیں ہے کہ معرفت پروردگار کو پہچان سکے. اب جہاں پیغمبر ہیں, جہاں پیغمبر پہچانتے ہیں, یا پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ پہچانتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل اسی لیے سرکار نے کہا, آپ ہزاروں بار سینکڑوں بار سنتے ہیں, اسی لیے سرکار نے کہا یا علی ما عرف اللہ الا انا وانتا, خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے. وما عرفنی الا اللہ وانتا, اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تمہارے. وما عرفک الا اللہ وانا, اور تمہیں بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کوئی جملہ صرف فضیلت کا نہیں ہے, یہ ریالٹی اور حقیقت ہے. یعنی جہاں وہ دائرہ ہے وہاں کوئی دوسرا وارد نہیں ہو سکتا. وہ منطقہ ممنوعہ ہے میدان معرفت کا, کہ جہاں وارد نہیں ہو سکتا کوئی اس مقام پر, کہ جہاں معرفت کی منزل پر گفتگو ہو رہی ہے. کہ موضوع یہی ہے, معرفت کی منزل پر گفتگو ہے, کہ جب پروردگار کو پہچاننے کی منزل ہے تو نبی اپنے حد آخر پر آ گیا کہ ممکن میں اب اس سے زیادہ خدا کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے. اب خود بتائیے کہ جب یہ سب سے زیادہ خدا کو پہچان چکے ہیں, تو اگر خدا کو پہچاننا ہوگا تو ان کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے؟ کوئی اور راستہ ہے خدا کو پہچاننے کا؟ کوئی ہے ذریعہ معرفت الہی کا؟ بس یہی 14 نور ہیں, یہی 14 نور ہیں جو معرفت الہی کا وسیلہ ہیں. اس لیے گفتگو یہاں تک آئی ہے کہ پیغمبر کے بعد جب یہ سلسلہ آگے بڑھے تو ایسا نہ ہو کہ در معرفت اللہ بند ہو جائے. اور میں اس امر پر گفتگو کروں گا جب لفظ امر پر گفتگو ہوگی. اس آیت کے ضمن ابھی تو گفتگو شروع نہیں کر پا رہا ہوں. جب لفظ امر پر گفتگو ہوگی تو آپ کو اور اندازہ ہوگا کہ معنی کیا ہیں اس چیز کے, کہ کوئی ہونا چاہیے آج بھی معرفت الہی تک لے جانے والا. یہ ایک عجیب سی منزل ہے, لیکن ابھی بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے مقدمات ضروری ہیں. تو اسی طریقے سے معرفت امام ضروری ہے.
معرفت امام اس لیے ضروری ہے، اب کل اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، معرفت امام اس لیے ضروری ہے کہ یہ واحد راستہ ہے پروردگار کو پہچاننے کا. اسی لیے زیارت جامعہ نے آواز دی. توجہ کیجئے گا، عجب فقرے ہیں میرے عزیزوں. یہ دعائیں، یہ زیارتیں ہم کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ سمجھنے کے لیے پڑھنا چاہیے. کبھی بیٹھیں کہ اب سمجھیں کہ کہنے والے نے کیا کہا، کیونکہ ایک بہت بڑا فرق ہے احادیث اور دعا کے اندر. اور بس میں اس کو بیان کر لوں، باقی بات تو شاید نہ ہو سکے گی کیونکہ پھر وقت چاہیے اس کے لیے. ایک بہت بڑا فرق ہے حدیث اور دعا میں، اور وہ فرق کیا ہے؟ نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم. ہم گروہ انبیاء جب لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کے معنی یہ ہیں کہ اب جہاں بولے ایک ہی طریقے سے بولتے چلے جا رہے ہیں. کہ فلاں صاحب بڑی علمی مجلس پڑھی، کیا پڑھا کب پتہ نہیں، دیکھا آپ نے؟ لیکن جو سمجھ میں نہ آئے وہ علمی ہے. یہ بلاغت نہیں ہے، یہ فصاحت نہیں ہے. طریقہ انبیاء کا یہ ہے کہ جس سے بولو اس کی سطح کے مطابق بولو، اس کی سطح کے مطابق بولو تاکہ وہ سمجھ سکے. اور یہ مشہور واقعہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں تاکہ بات میری مدلل ہو کہ کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو اور دماغوں کو پڑھ کے جواب دیا جاتا تھا. ایک شخص آیا کہ مولا ایک سوال ہے کہ فرمائیے، کہ رکوع اور سجدے میں ایک مرتبہ کہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یا 3 مرتبہ کہا؟ نہیں، 3 بار کہو. بتا دیا، میں جواب دے دیا، چلا گیا. وہ دوسرے دن یا کچھ دن کے بعد یا اسی دن ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا تو مولا نے کہا کہ 1 بار کہو. ایک کوئی ایسا بیٹھا تھا جس نے دونوں جواب سنے تھے. اب یہ بیچارہ کئی بار کہے؟ جب اس کو امام نے کہا کہ 3 بار کہنا چاہیے، 3 بار کہو، اس کو بھی اس نے سنا. اس سے کہہ رہے 1 بار کہو، اس کو بھی سنا. شک تو نہیں ہے چونکہ معرفت کی منزل ہے. جہاں معرفت ہو وہاں شک نہیں ہوتا، اور جہاں شک ہو وہاں معرفت نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھیے نا محمد اور آل محمد. لیکن تفحص کے لیے، جاننے کے لیے پوچھا، اس نے استفسار کیا کہ مولا آپ نے کل تو اس سے کہا تھا کہ پرسوں کے 3 بار کہنا، اور اس سے کہہ رہے 1 بار کہنا. کہاں ضروری 1 ہی بار ہے، لیکن یہ چونکہ ایک اچھا خاصا متدین انسان اور ڈھنگ کا آدمی ہے، اس سے میں نے کہا ہے تو یہ رکوع میں جائے گا، اور جانے کے بعد جب رک جائے گا تب کہے گا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور جب ختم کر لے گا تو اٹھے گا. لیکن وہ جو کل آیا تھا وہ لاوالی تھا، 1 بار کہتا ہوا جائے گا اور 1 بار کہتا ہوا اٹھے گا، تو کم از کم 1 بار تو وہاں کہہ لے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. جو اس حد تک نفسیات کو پہچانتا ہے، جواب دینے میں ایک سوال کا جواب ہے، ایک لمحہ لگتا ہے، لیکن اس حد تک نفسیات کو پہچانتا ہے کہ کس سے کس طرح. چونکہ امام وہ ہے جو لوگوں کو، میں کہوں گا انشاءاللہ آگے گفتگو آپ کے سامنے، جو لوگوں کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ دعا اور حدیث میں فرق ہے. حدیث کیا ہے کہ نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. لہذا مجبوری ہے کہ ہم حدیث میں وہ مطالب نہیں کہہ پا رہے، خطبے میں وہ باتیں نہیں کہہ پا رہے کھل کے، کیونکہ یہ سامنے والے موجود ہیں، یہ کہیں کچھ اور نہ کہیں.
توجہ کیجیے گا، یہ کچھ اور نہ کہیں، اے علی اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ لوگ وہی کہہ دے جو عیسیٰ ابن مریم کے لیے کہا یا عزیر کے لیے کہا، تو میں تمہاری وہ فضیلتیں بیان کرتا کہ تمہارے قدموں کی خاک کو لوگ تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں، کیونکہ لوگوں سے گفتگو ہے، چونکہ لوگوں سے گفتگو ہے لہذا نہیں کہہ پا رہے، لیکن دعا کیا ہے؟ دعا میں لوگوں سے گفتگو نہیں ہے، اب ہاتھ بلند ہے خدا کے سامنے، اب انڈائریکٹ لوگ سنیں گے، اب ڈائریکٹ گفتگو پروردگار عالم سے ہے، تو وہاں وہ مطالب بیان کیے گئے ہیں کہ آپ اس کے تاب نہیں لا سکتے جب تک ان حدود کو انسان طے نہ کر لے کہ جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ آپ رجب کی دعاؤں کو اٹھا کر کے دیکھیں، مطالب کو دیکھیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہاں کیا جا رہا ہے۔ غرض کے اس سے بحث نہیں ہے، موضوع یہ نہیں تھا، میں اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ معرفت خدا کی جب کوئی حاصل کرنا چاہے گا تو امام کو سے ہی چلے گا آگے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شخص آیا امام کے پاس کہ مولا مجھے کوئی ایسی زیارت بتا دے کہ میں جس روزے پہ جاؤں وہ زیارت پڑھ لوں، یہاں یہ وہاں وہ، کوئی ایک ایسی زیارت تعلیم کر دے کہ جہاں جاؤں وہی زیارت پڑھ لوں۔ جناب امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور امام نے اس کو زیارت تعلیم کی۔ وہ کون سی زیارت ہے؟ زیارت جامعہ کبیرہ مفاتی کے اندر ہے، ایک 20 منٹ لگتا ہے انسان اگر زیارت پڑھے، کم از کم شب جمعہ ایک بار پڑھ ہی لینی چاہیے۔ اب اس زیارت کو آپ دیکھیں، اس کے ایک ایک بند معارف کے دریا ہیں جو بہائے گئے ہیں، اور اگر کسی کو چاہیے کہ معرفت امام حاصل کرے تو زیارت جامعہ کا ایک دورہ درس پڑھے بیٹھ کر کے، کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے زیارت جامعہ کے فقروں پہ گفتگو کرے۔ آپ دیکھیں شرحیں لکھی ہے لکھنے والوں نے، کئی جلدوں میں شرح ہے اس 20 منٹ کی زیارت کی، کیوں؟ فقرے ہے اس کے اندر، گفتگو ہے اس کے اندر۔ اب وہاں امام نے کہا کہ من اراد اللہ بدأ بکم، اے اہل بیت آپ وہ ہیں جس نے بھی اللہ کا ارادہ کیا اس نے آپ کے ذریعے سے شروع کیا۔ پہچان، یہ میری گفتگو نہیں، میں نے کل سے بات کہی تھی کہ معرفت امام کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ معرفت امام ہی ذریعہ ہے معرفت خدا کا۔ اس کو میں نے 2 تقریر میں آپ کے سامنے ثابت کیا، اب بات کو بدل کر رہا امام کی حدیث سے، امام کی زیارت سے جو حدیث ہی بہرحال، کہ من اراد اللہ بدأ بکم، جس نے بھی اللہ کا ارادہ کیا، جو بھی ہو۔ اب اس من میں اتنی وسعت ہے کہ پوری کائنات غرق ہے۔ جنہوں نے اگر معرفت لینا چاہی تو ان کے ذریعے سے شروع کیا، فرشتوں نے اگر معرفت لینا چاہی تو ان کے ذریعے شروع کیا۔ آپ کو یاد ہوگا جناب جبرائیل سے من انت و من انا، اے جبرائیل تم کون ہو؟ میں کون ہوں؟ کا تو ہے، میں ہوں۔ وہاں بھی کسی نے کہا کہتا کیوں نہیں انت الرب الجلیل وانا العبد الذلیل، تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں۔ جس نے بھی معرفت لینا چاہی، من اراد اللہ بدأ بکم، اے اہل بیت آپ کے ذریعے سے شروع کیا۔ ومن وحدہ قبل عنکم، اور جس نے بھی پروردگار کو ایک مانا اس نے آپ کی بات کو قبول کیا۔ کوئی کیا جانتا کہ وہ ایک کیسا ہے اور ایک ہے کہ کئے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں یہ نہیں ہے وہاں آج بھی کہیں 3 ہے کہیں کچھ ہے، اور آج تک یہ طے نہ ہو سکا کہ ایک 3 میں ہے کہ 3 ایک میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد۔ من وحدہ قبل عنکم، بس آخری فقرہ اسی بات تمام کر رہا ہوں۔ من وحدہ قبل عنکم، جس نے بھی پروردگار عالم کی توحید بیان کی، جس نے پروردگار عالم کو ایک مانا اس نے آپ سے قبول کیا۔ اور اب دوسرا جملہ دیکھیے، تیسرا کتنا خطرناک جملہ ہے اگر انسان اسے محسوس نہ کر سکے۔ من اراد اللہ بدأ بکم ومن وحدہ قبل عنکم ومن قصدہ توجہ بکم۔ میرے عزیزو، اس جملے کا ترجمہ کرتے بھی ڈر لگتا ہے۔ اب یہ حدیث میں اتنی آسانی سے نہیں کہی جا سکتی تھی بات، لیکن چونکہ پہلے بحث سے گفتگو ہو رہی ہے لہذا وہاں کہنا ممکن ہے۔ من قصدہ توجہ بکم، ترجمہ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کا، جس نے بھی خدا کا قصد کیا۔ واقعی عجیب، جس نے بھی خدا کا قصد کیا
وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا. یعنی آپ جس انسان کا قصد کرتے ہیں، اپنے باپ کا آپ جب قصد کرتے ہیں گفتگو، تو کیا ماں کی طرف دیکھتے ہیں؟ نہیں، باپ ہی کی طرف تو دیکھتے ہیں. من قصدہ توجہ بکم، ضمیروں کو پلٹایا. من قصدہ، جس نے اس کا قصد کیا. توجہ بکم، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا. بتا بھی دیا کہ وہ اور ہے، آپ اور ہیں. بھائی کوئی دھوکہ نہ کھائے، وہ اور ہے، آپ اور ہیں. لیکن آپ کی توجہ کے بغیر اس کا ملنا ممکن بھی نہیں ہے. اے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. ومن قصدہ توجہ بکم، ضمیروں کو پلٹایا تاکہ انسان دھوکہ نہ کھا جائے. ومن قصدہ، جس نے اس کا قصد کیا، یعنی وہ کوئی ہے. توجہ بکم، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا. اب اس میں اتنے سمندر ہیں اس میں معانی کے اور فضائل کے کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. میں ایک ہلکی سی مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے. جو ہم نے کل کہا تھا، چونکہ گفتگو غالباً میں نے کی ہے اس سے پہلے، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن بہرحال من قصدہ توجہ بکم، جس نے خدا کا قصد کیا. قصد یعنی ارادہ. کوئی خدا کو جاننا چاہتا ہے، وہ آپ کی طرف ترجمانی کیا ہے اس کے؟ یعنی ہم جاننا چاہتے ہیں خدا کو کہ وہ عالم کتنا ہے، وہ کیسا عالم ہے. اس کے علم کو ہم کہاں جانیں؟ بھئی جہاں جائیں گے کہیں نہ کہیں نقص ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جہل ہے. انبیاء کے یہاں بھی آپ دیکھیں، یہ نبی اس نبی سے بالا تر کس بنیاد پر ہے؟ علم کی بنیاد پر. فوق کل ذی علم علیم، قرآن مجید کھلی ہوئی آیت کہ ہر جاننے والے پر کوئی جاننے والا ہے. تو فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے پر کوئی جاننے والا. ایسا نہیں ہے کوئی علم کی حد آخر ہے. جناب موسیٰ کو ذرا سا شبہ، اور شبہ کیا؟ ایک سوال کا جواب تھا. کون ہے سب سے بڑا عالم؟ آپ ہیں. کہ جاؤ خضر کے پاس. پھر پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے. فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے پر کوئی جاننے والا. بھائی کوئی ایسا جاننے والا ملے کہ جس کے اوپر کوئی جاننے والا نہ ہو سوائے خدا کے. وہ کون ہے جس کے ذریعے سے علم الہی کو جان سکے؟ وہ کیسا عالم ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ کسی طرح سے نہیں، ان کی طرف دیکھو، ان کے علم کو دیکھو اور علم الہی کا اندازہ لگاؤ. کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے پروردگار کے علم کو سمجھنے کے لیے سوائے یہ کہ علم آل محمد کے سامنے گھٹنے طے کرو. جو کوئی مسئلہ بھی آ رہا ہے فوراً جواب. اتنی جلدی آپ، یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ اتنی جلدی آپ جواب کیسے دے دیتے ہیں؟ اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اعتراض کر رہا ہے. اتنی جلدی کیسے جواب دے دیتے ہیں آپ؟ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں کا 5؟ اتنی جلدی کیسے کہہ دیا؟ تو سامنے کی چیز ہے. کہ اسی طرح علی کے سامنے کائنات کا ہر مسئلہ سامنے کی چیز ہے. بس میرے عزیزو، تو معرفت باری تعالی کا واحد ذریعہ آل محمد، اہل بیت، ائمہ طاہرین. اس لیے ضرورت ہے معرفت امام کی. اور اب اس کے بعد انشاءاللہ جو آیت نے جملے دیے ہیں اس پر گفتگو ہوگی آپ کے سامنے کہ جو عجیب عجیب انداز سے آیت کریمہ نے بیان کیا اسی آیت نے. باقی قرآن کی گفتگو نہیں کروں گا، ورنہ تو سمندر ہے، مجھ جیسا انسان سمجھ بھی کیا سکتا ہے. صرف ایک آیت کریمہ سے گفتگو کروں گا آپ کے سامنے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا ممکن ہے. معرفت امام ذریعہ ہے معرفت پروردگار کا، اور یہی معرفت امام ہے. میں بالکل سچ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، یہی معرفت امام ہے جس کی بنیاد پر انسانوں کے مقامات طے ہوتے ہیں. خدا کی بارگاہ میں کوئی دوسرا پیمانہ ہے ہی نہیں. تمہارے پاس کیا ہے اس سے بحث نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ معرفت امام کتنی ہے. دلیل دوں آپ کو، یوم ندعو کل اناس بامامہم، نہ بمالہم، نہ باولادہم، نہ بمقامہم، کچھ نہیں، بامامہم. کیا مطلب امامہم؟ یعنی امام ہاتھ پکڑ کے لے چل دے گا؟ نہیں نہیں،
معرفت امام کے ذریعے سے پہچانا جائے گا. مقامات جو طے ہوں گے وہ اسی بنیاد پر طے ہوں گے. جتنی معرفت رکھتا ہے امام کی، جتنا پہچانتا ہے امام کو. اور آج اس وقت میں بہت سنجیدگی سے لفظ کہہ رہا ہوں، اس وقت معرفت امام پل صراط پر چلنے سے کم نہیں ہے. ایک طرف وہ گروہ ہے جو ان کو الوہیت کی بارگاہ میں لیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ گروہ ہے جو اس کے خطرے میں اتنا نیچے لا رہا ہے کہ بالکل نہ ہم اس کو صحیح کہیں گے نہ اس کو صحیح کہیں گے، نہ غلو کرنے والا درست نہ مقصرین درست. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں شرک نہ ہو، یہ شرک جو سمجھ میں نہ آئے وہ شرک ہے، یہ کون سی بات ہے. اور اس فکر میں اتنا پیچھے ہٹتے گئے کہ ان کو ان کے مقام سے نیچے لے آئے. بالکل اس طریقے سے جیسے کہ انسان چھت پہ کھڑا تھا، جھانک کے دیکھا کہیں گر نہ پڑے، اتنا پیچھے ہٹا کہ ادھر سے گر گیا. اسی طریقے سے لوگوں نے بھی کہیں جتنا بھی یہ امام کے اختیار میں ہے کہ نہیں اگر یہ مان لیا تو شرک ہو گیا. کیسے شرک ہو گیا؟ بہرحال اس پر میں انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو بحث کروں گا. معرفت امام ضروری ہے، اور یہ معرفت آپ کو کسی یونیورسٹی میں نہیں مل سکتی. کتنا ہی بڑا ہو جائے انسان، اس معرفت کو کہیں نہیں لیا جا سکتا. حوزہ علمیہ وہاں بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو مل جائے. یہ بات کہیں ایسا درس نہیں ہوتا. عام انسانوں کے لیے، مجھ جیسے عام لوگوں کے لیے اگر کوئی درسگاہ ہے تو وہ یہی ہے. یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے جس سے معرفت کے دریا بہ رہے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے نقل کروں گا. لہذا ضروری ہے کہ ہم اس میدان میں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس بارگاہ کی بقا اور تحفظ کے لیے کوشش کریں. میرے عزیزو، آج شب جمعہ آپ جانتے ہیں، آج ابھی کچھ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے جھولیاں لیے ہوئے جو حسین کے نام پر مانگ رہے ہیں. یقین رکھیں آپ کہ اس میں جو ڈالا جائے گا وہی ہمارے کام آئے گا، باقی سب یہیں رہ جائے گا. یقین کیجئے، بس یہی ہے جو کام آنے والا ہے. اگر یہ 4-5 ہزار کا مجمع جو سامنے موجود ہے اگر 10 درہم بھی ڈال دے تو کتنا ہوتا ہے؟ 6 ملین کا پروجیکٹ ہے تقریباً اس امام بارگاہ کے لیے، اور اسے بننا ہے کم از کم اتنا تو ہو کہ ہم اپنے گھر سے زیادہ اچھا حسین کا گھر بنائیں. لہذا اس میں آپ جانے اور مولا حسین. پچھلی مرتبہ کہا گیا کہ کچھ جو شان تھی وہ ادا نہیں ہو سکی تھی، لہذا اس آج امید ہے کہ وہ پچھلے یعنی کل کے ڈونیشن کی کمی بھی آج لوگ پوری کر دیں گے انشاءاللہ بنام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ کے علم میں بھی ہے کہ امام بارگاہ علی رضا شارجہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ، اور کہ تمام جو رکاوٹیں تھیں تقریباً دور ہو چکی ہیں اور وہ ابتدا ہو چکی ہے. سامنے اس کا نقشہ بھی لگا ہوا ہے. لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں زیادہ تعاون فرمائیں. یہ امام بارگاہ جو ہم ایک عرصے سے مومنین کوشش کر رہے تھے، تو آپ کی دعائیں تھیں، اور بہرحال جن حضرات خدمتکاران نے اس میں حصہ لیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور آپ سے درخواست ہے کہ جن حضرات نے دام درہم سخن اس امام بارگاہ کے لیے خدمت کی ہے اس کے یہاں تک پہنچنے میں، اور انشاءاللہ آئندہ کریں گے، ان تمام کے مرحومین کے لیے آپ ایک سورہ فاتحہ پڑھیے.
सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मारिफत इलाही का अगर कोई जरिया है तो सिर्फ अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। और आज हमारे दौर में, बल्कि हर दौर में सबसे ज्यादा रसां जो जरिया था मारिफत का, वो यही मजालिस है, जिनके जरिए से मारिफ अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हम तक पहुंचाए गए हैं। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली नस्लों में ये जरिया बाकी रखे ताकि ये मारिफत का सिलसिला चलता रहे। हुसैन मारिफत की वो मंजिल है, बारगाह है इज़्ज़दी में। आज भी औरफा इस बात के कायल हैं, जो राह खुदा पर चलना चाहता है वो इमाम हुसैन को अपना वसीला बनाए। क्योंकि आप देखिए, परवरदिगार आलम ने आवाज दी कि आना इंदल मुनकसरत क़ुलूबुहुम, हम टूटे हुए दिल से ज्यादा नजदीक हैं। और ये मजलिस हुसैन वो है जहां खुद ब खुद दिल शिकस्ता होता है। यहां से जल्दी इंसान परवरदिगार तक पहुंचता है। और जिसने भी आले मोहम्मद को पहचान लिया, फिर वो उसका दिल कहीं नहीं लगता। वो न किसी मकाम की फिक्र करता है, न किसी ओहदे की फिक्र करता है, अगर दिल में मारिफत हुसैन समा जाए। और ये वो मारिफत है जो इंसान को कहीं का नहीं रखती, हर तरह से बर्बाद कर देती है दुनिया वालों की नजरों के एतबार से, लेकिन निगाह हुसैन में वही कामयाब बनता है। ये मारिफत फिर इंसान को जिंदा नहीं रहने देती, ये मारिफत फिर इंसान को सुकून से नहीं रहने देती। अगर ये मारिफत की शमा दिल में जल जाए तो फिर न खाना अच्छा लगता है, न पानी अच्छा लगता है, फिर न ओहदा अच्छा लगता है, कुछ नहीं। क्या इरादा क्या है, कोई जवाब नहीं मिल रहा। खाना हाजिर है, कोई जवाब नहीं मिल रहा। क्या हो गया, मारिफत की शमा रोशन हो गई। हाथ पकड़ के कुछ दूर और ले गए, सुनो कुछ आवाजें आ रही हैं। कहां आवाज आ रही है, क्या आवाज है? कोई रुकू में रुका हुआ सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, कोई सजदे में पड़ा हुआ सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दे, कोई कुरान खोले हुए तिलावत आयात इलाही। हुसैन कैसों कैसों को लेकर के आए थे। मख्तल कहता लहुम दवीयुन का दवीयिन नहली, ऐसी आवाज आ रही है जैसे शहद की मक्खी के छत्ते से आवाज आती है। और इन्हीं आवाजों में कुछ आवाज और भी है बच्चों की, जो कह रही है अल आतश अल आतश। गुलाम ने सर झुका लिया, पूछता फिर इरादा क्या है? का सुबह होने दे, क्योंकि ये मारिफत नहीं है कि रात की तारीकी में कोई निकल जाए। अब जोर मारिफत यह है कि दिन की रोशनी में जाए। सुबह नमूदार हुई, उमर साथ के सामने आए। क्या इरादा है? का जंग होगी, का वाकईन जंग होगी, कहां वाकईन जंग होगी, और ऐसी जंग होगी कि तारीख में यादगार रह जाए। ये जुमला बता रहा है कि हुर को यह नहीं पता था कि बात यहां तक आएगी। कि अगर जंग होगी तो फिर हम चले। ये कह के घोड़े को मोड़ा। अब पूरे यजीदी लश्कर में ताकत नहीं है कोई हुर के कदमों को रोक तो ले। भाई मिला, कहां? का उधर। का हम भी चलेंगे, आओ। बेटा बाबा का उस तरफ, हम भी चलेंगे, का आओ। एक छोटा सा कारवां लिए हुए और शायद ये कहते हुए कि फर्जंदे ज़हरा बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। सूरह फत की रोशनी में फतेह शब्बीरी का ऐलान करते हुए उधर लोगों ने कहा मौला हुर आ रहा है। ये हुसैन है।
یہ بڑا مہمان نواز گھرانہ ہے، اس نے روزے پر روزہ رکھ لیا ہے لیکن ساحل کو خالی نہیں جانے دیا۔ یہ وہ بچہ ہے جب پیدا ہوا تھا تو فطر اس کو بالوں پر بخشے تھے، جب کچھ بڑا ہوا تو راہب کو اولاد بھی دی تھی۔ یہ کرم حسینی کا بہتا ہوا سمندر ہے جس سے آج حر فیضیاب ہونے کے لیے آ رہا ہے کہ جاؤ استقبال کے لیے جاؤ، لیکن حر کو خیال یہ ہے کہ سب کچھ تو ہم ہی نے کیا۔ بس یہ خیال اگر آ جائے کسی وقت آپ کے دل میں یا میرے دل میں تو کامیابی کا راز یہی سوال ہے۔ کبھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم حسین کی مجلس سے بیٹھ کے کیسے روئیں، ان آنکھوں نے تو بہت کچھ گناہ کیا۔ زبان سے یا حسین کیسے کہیں، اس زبان نے تو بہت سے گناہ کیے۔ یہاں سینہ پر کیسے مارے، ان ہاتھوں سے تو گناہ ہوا ہے۔ اور اگر یہ خیال پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ حسین نے گلے سے لگا لیا۔ کیونکہ یہ خیال ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، خیال لفظی نہیں بلکہ وجودی۔ اور کو یہ خیال پیدا ہوا، کیونکہ ہم اگر یہاں نہ آئیں تو پھر جائیں کہاں؟ آئے، آ کر کے مولا کے قدموں کو تھام لیا اور ایک جملہ کہا، مولا کیا ممکن ہے کہ مجھ گناہگار کے گناہ معاف ہو جائے؟ آئیے اس جگہ سے بیٹھ کے اپنے توجہات کو کربلا میں لے چلیں اور کہیں، اے فرزند زہرا، کیا ممکن ہے کہ ہمارے گناہ، اے مولا ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ کے فرش عذاب پہ بیٹھ سکے، یہ زبان اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ کا ذکر کر سکے، اے میرے مولا لیکن یہ بتا دو اگر تمہارے پاس نہ آئے تو پھر کہاں جائیں؟ مولا نے بازو تھاما، بازو تھام کے اٹھایا اور میں نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے معاف کیا۔ اے حر ایسے موقع پر آئے ہو جب ضیافت کے لیے جلو مقتل کے جملے ہیں کہ حر بارگاہ حسینی سے اٹھے اور اٹھ کر کے آ کے سیدانیوں کے خیموں کے سامنے دو زانو بیٹھے۔ میرے عزیزوں میں خطابت میں نہیں، یہ جو حقیقت مقتل کے جملے ہیں جو نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آ کے سیدانیوں کے خیموں کے سامنے بیٹھے اور آواز دی، اے اہل بیت مصطفیٰ، اے حرم رسول خدا، مجھے معاف کر دے، کاش میں نے وہ نہ کہا ہوتا جو کہا، وہ نہ کیا ہوتا جو کیا۔ مقتل کہتا ہے حر کی آواز میں اتنا درد تھا کہ خیموں سے آواز آئی، واہ محمدہ۔ خیموں کے سامنے سے زاروں قطار روتے ہوئے حر اٹھے، امام حسین کے قریب آئے، مولا سب سے بعد میں آیا ہوں لیکن آقا سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں، مجھے نہیں ملتا کہ حسین ابن علی نے ذرا بھی حر کو روکا ہو۔ اے میرے مولا کچھ دیر اس کو روک لیں، آپ کی بارگاہ سے کچھ اور فیضیاب ہو لے، ابھی آیا ہے۔ لیکن نہیں روکا حسین ابن علی نے، مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں روکا، لیکن ہاں شاید یہ وجہ ہو کہ حسین ابن علی آواز دیں گے کہ میں نے معاف تو کر دیا، میرے خدا نے بھی معاف کر دیا، لیکن حر کا احساس شرمندگی، حر کا احساس ندامت حر کو جینے نہیں دے رہا۔ ارے دیکھتے نہیں ہو حر کی نظریں نہیں اٹھ رہی،
حسین جیسے نباز فطرت نے حر کے دلی کیفیت کا خیال کیا کہ یہی غنیمت ہے کہ حر جلدی سے شہید ہو جائے، ورنہ کچھ دیر اور رہ گیا تو احساس ندامت اسے ختم کر دے گا۔ حر کو اسی کی جلدی ہے۔ ارے کوئی بچہ یہ نہ کہہ دے اماں یہ وہی تو ہے جس نے ہمارا راستہ روکا۔ بس میرے عزیزوں میں حر کی شہادت نہیں پا سکتا، مجلس تمام ہو رہی ہے، ایک جملہ، مجلس تمام ہو گئی۔ حر کو حسین ابن علی نے اجازت دی، حر میدان وغا کی طرف بڑھے، نہیں معلوم کیا ہوا، کچھ دور گئے اور واپس آئے۔ حر کا 19 برس کا بیٹا حر کے ساتھ ہے، مقتل نے عمر بھی لکھی ہے، مقتل نے نام بھی لکھا ہے۔ حر کا 19 برس کا بیٹا حر کے ساتھ ہے جس کا نام ہے علی۔ حر نے اس سے کہا کہ میرے لال پہلے تو میدان میں جا، پہلے تو میدان میں جا، میں بھی تو دیکھوں۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ارے میں بھی تو دیکھوں کہ جوان بیٹے کا داغ کیسا ہوتا ہے۔ حسین ابن علی خاموش ہے، حر کو داد دے رہے ہیں۔ جوان بیٹا مقتل میں آیا، بھوکا پیاسا نہیں ہے، تلوار نکالی، بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا، خوب لڑا، لیکن کہاں تک لڑتا ہے، چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر کے گھوڑے سے گرا، آواز دی بابا میری مدد کو آؤ۔ حر بھوکا نہیں ہے، حر پیاسا نہیں ہے، حر تھکا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی صحیح، لیکن حر باپ تو ہے۔ ارے جوان بیٹے نے پکارا ہے، حر کو دیر لگی بیٹے کے لاشے تک پہنچنے میں، اب جو پہنچا تو کیا دیکھا، حسین ابن علی سرالے میں۔ حجت خدا بنفس نفیس سرانے موجود ہے، بیٹے کا غم بھول گیا، اے میرے مولا آپ نے زحمت فرما دی، اے حر یہ میرا مہمان ہے۔ باپ کے لیے مکروہ ہے بیٹے کی لاش اٹھانا، حر جھکا، جھک کے بیٹے کی لاش اٹھا لے، حسین نے ہاتھ پکڑ لیا، ایک حر کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ جوان کی میت اٹھائے، نہیں اٹھانے دیا، اپنے ہاتھ سے لاشے کو اٹھا لیا۔ اے حور، ارے اس وقت آنا جب یہ بوڑھا باپ ایک جوان کے جنازے بجا رہا ہوگا، سر پیٹتا ہوا، اے ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی، اے میرے لال، پکارو پکارو، آنکھوں سے دکھائی نہیں۔ حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین،